دیتا ہے، روتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کا کتنا کرم ہے، اپنی دنیا کے اندر سارے اپنے غلاموں کو چھوڑ کر اے پیارے آپ نے مجھے یاد کیا، اپنی حفاظت کے لیے مجھے آپ نے منتخب فرمایا۔ یا رسول اللہ آپ کا کتنا کرم ہے، آپ کی کتنی مہربانی ہے، ورنہ نور الدین زنگی اس قابل کا، یہ تو گناہگار سا بندہ ہے۔ اسی نور الدین زنگی ان کا سپہ سالار جن کا نام صلاح الدین ایوبی ہے، کیا نام ہے؟ صلاح الدین ایوبی 1187 صلاح الدین ایوبی آپ تک ایک پیغام پہنچا۔ انگلستان کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام برنارڈ ہے، وہ حج پر جانے والوں کے کافروں کو پکڑتا ہے، ان کو ذبح کر دیتا ہے، ان کو مال لوٹ لیتا ہے، پھر حاجیوں کے گلے کاٹ دیتا ہے۔ مال لوٹنا بھی جرم ہے، پھر ان کو شہید کرنا بھی جرم ہے، لیکن اس سے بھی بڑا وہ جرم کرتا ہے، وہ قتل بھی کرتا ہے، شہید بھی کرتا ہے، پھر ان کی لاشوں پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے نبی زندہ بلاؤ اپنے نبی محمد نو۔ وہ برنارڈ انگلستان کا وہ بادشاہ وہ کہتا ہے بلاؤ اپنے محمد کو۔ یہ بات جب صلاح الدین ایوبی تک پہنچتی ہے، قسم ہے رب کی 303 سال کے قریب صلاح الدین ایوبی وہاں پر حملے کی تیاری کرتا رہا، رات کو سویا نہیں، کہتا میں اس بندے نو جا کے دساں جیسا کیا کہ دے تھوڑا نبی محمد۔ 3 سال تیاری کرتا رہا، تاریخ کہتی ہے 3 سال صلاح الدین ایوبی سویا نہیں، بستر پہ لیٹا نہیں، اگر کبھی نیند آتی ہے خیمے کی میں اس مسجد اقصی کو ظالموں کے ہاتھوں سے چھڑا لوں، دوسرا میں اس بندے کو جا کر جواب تو دوں جو للکارتا ہے تمہارا نبی کدھر ہے۔ رات کو سویا، خواب میں کسی غیب سے آنے والی آواز نے کہا اے صلاح الدین ایوبی تمہیں مبارک ہو، ہم نے تمہاری زندگی کو بڑھا دیا، ہم نے تمہاری عمر کو بڑھا دیا، جا تو بیت المقدس پر حملہ کر، تو اسے فتح کر لے۔ تو فوج تازہ دم ان کے مقابلے کے اندر ہے، اور صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کون ہے؟ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم ساتھ ہیں، حضرت امام غزالی کے مدرسے کے طالب علم ساتھ ہیں، ادھر لاکھوں کی تعداد ہے، ادھر بھی اللہ کے نبی کے دیوانے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ لاکھوں کی تعداد، جدید اسلحہ، اور ادھر آج کہتے ہیں نہ تھے وہ قبر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ جرمنی، فرانس، برطانیہ، آج ہمارے حکمران کہتے ہیں اگر ہم نے انہیں آنکھیں دکھائی ہماری معیشت ڈوب جائے گی، وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہماری تجارت ختم ہو جائے گی، ہمارے پابندیاں لگ جائیں گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب کریم، اب مشرکین کا حرم کعبہ میں حرم کے اندر داخلہ بند کر دیا جائے، کوئی مشرک ادھر داخل نہ ہو، کوئی مشرک حرم کے اندر داخل ہو جائے، انہم نجسن، وہ پلید اور ناپاک ہیں۔ صحابہ اکرام میں سے کچھ نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ جو ان کا داخلہ بند کر دیا، مکہ تجارتی منڈی ہے، وہ نہیں آئیں گے، ہماری تجارت بیٹھ جائے گی، ہماری اکانومی ڈوب جائے گی، ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ مشورہ ادھر دے رہے تھے، ادھر رب کا قرآن نازل ہو رہا تھا
اے میرے پیارے محبوب کریم ان باتوں پہ دھیان نہیں دینا. آپ کا رب رزق دینے والا ہے, اگر رب دروازے کھولے کوئی بند نہیں کر سکتا. یورپی یونین کیا ہے, یہ امریکہ کیا ہے, یہ فرانس کیا ہے, یہ جاپان جرمنی کیا ہے, یہ اسرائیل کیا ہے, اگر بندہ ہوئے رب دا, جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا ہر لحظے مومن کی نئی آن نئی شان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. پر ہوئے جنا ہوئے مومن. آج ہمارے دنیا کے اندر ہمارے پاکستان کے حکمران جب ہمارے ملک کا صدر کعبہ میں جاتا ہے, اس کے لیے کعبے کا دروازہ کھولا جاتا ہے, وہ اندر جا کے نفل پڑھتا ہے, روضہ پاک کے اندر حاضری کی اجازت ملتی. واحد مطلق الحکمران مطلق العنان حکمران تھا جس کی حرمین پر حکومت تھی. پر میں دعویٰ سے کہتا ہوں آج نہیں کیتا, کعبہ نہیں گیا, کعبہ دیکھا بھی نہیں ہے. کسی نے کہا کوئی دیکھا کیوں نہیں, حج کیوں نہیں کیا؟ کہنے والے نے کہا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, عزت کے لیے, شان کے لیے, ناموس کے لیے ہر وقت اللہ کے دشمنوں سے برسرے پیکار رہا, ٹائم ہی نہیں ملیا. ایسا مجاہد تھا, وقت ہی نہیں ملا. وہ صلاح الدین ایوبی چٹان کی طرح کھڑا ہے. اب جرمنی کو بھی شکست دے دی, اب فرانس کو بھی شکست دے دی, اب برطانیہ کو بھی شکست دے دی, لیکن سارے حکمران قید میں آ گئے. 30,000 گورے. میں پڑھ رہا تھا کہ جو اس وقت جو سادے چھیڑو زمیندار تھے نا, تری انگریز رسیاں نال بن کے انہاں دے کولوں دانداں دا کام لیندے. مجاہد تھے نا, ایک زمیندار بھی جتی ٹوٹ گئی, مچی کول گیا بھی اس نے ٹانکا لا دے, جتی کا ٹانکا لگایا, اس نے کہا پیسے, ایک انگریز پھڑ کے حوالے کر چھوڑیا. ساکھیا انہاں دی وقت یہ ہے کہ جڑے 2 تروپے بڑے نے او دے مول اندر میں تنے انگریز دین لگا. ایک وہ لوگ تھے, ایک آج ہم ہیں. اگر ایک گورا یا گوری ہمارے علاقے میں آ جائے تو لوگ دیکھنے کے لیے لائنوں میں لگ جاتے ہیں. اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا تمہارے مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. اقبال نے کہا تھا گوا دی تم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. ایک وہ وقت تھا کہ حضرت عمر بیٹھے مدینہ میں ہوتے تھے تو عالم کفر اپنے محلات میں تھر تھر کانپتا تھا. آج حالت یہ ہے جا کے نہیں لمے پہ ہوتے ہیں, لیٹے پڑے ہوتے ہیں, کہیں امداد نہ بند ہو جائے, کہیں سانپ بہادر ناراض نہ ہو جائے. کاش رب تعالیٰ ہمیں غیرت فاروقی عطا فرمائے, اللہ رب العزت ہمیں شان حیدر قرار عطا فرمائے. اکیلا صلاح الدین ایوبی چٹان بن کے کھڑا ہے, بادشاہ گرفتار ہیں, اور جو اسلام کے سفارتی آداب ہیں ان کے مطابق جسے کرسی دی گئی بیٹھنے کے لیے, اس کا مطلب ہے اسے امان مل گئی. بادشاہوں کو کرسیوں پہ بٹھایا گیا, پانی منگایا گیا, جسے پانی کا پیالہ دیا گیا اسے بھی امان مل گئی. ایک بادشاہ کے پاس جب پانی کا پیالہ آیا اس نے وہ پیالہ آگے بڑھایا, اور جس کو وہ پیالہ دیا وہی برنارڈ تھا جو انگلستان کا حکمران تھا, جس نے کہا تھا بلاؤ محمد کو کدھر ہے. اب پیالہ جب اس کی طرف گیا, صلاح الدین ایوبی کہنے لگا یہ پیالہ میں نے تیرے لیے دیا تھا, اس کے لیے یہ پیالہ نہیں ہے. پھر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تلوار نیام سے نکالی, اس
اس پر نوڑ کے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، سب کے سامنے اسے زمین پر گرایا، اس کے سینے پر تلوار رکھی اور فرمایا تو کہتا تھا کدھر ہے محمد عربی، کدھر ہے تمہارا نبی، بلاؤ نبی کو اگر زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا نبی تو بڑی بلند شان والا ہے، اللہ کے نبی کا نوکر نبی کا نام لے کر نبی کا بدلہ لینے آ گیا۔ سب دیکھ رہے ہیں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی تلوار کے ساتھ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اعلان فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے محبوب کریم، آپ کا دشمن 3 سال جو مہلت گزری، میں معافی چاہتا ہوں، میں 3 سال تیاری میں لگا رہا، لیکن اے پیارے آقا کریم وہ 3 سال میں سویا نہیں، اس بات پر کہ تب وہ وقت آئے گا کہ میں اللہ کے نبی کے دشمن سے بدلہ لوں گا، اللہ کے نبی کے دشمن پر میں غالب آ جاؤں گا۔ یا رسول اللہ، آج میں نے آپ کے دشمن سے بدلہ لے لیا ہے۔ گیارہ سو 87 سے لے کے 1917 تک تقریباً 700 سال مسلمانوں کی حکومت رہی وہاں پر۔ پھر 1917 میں پھر صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا، سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا گیا اور پھر ان صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر دیا، جو آج تک قبضہ موجود ہے۔ یہ پوری میں نے آپ کو حضرت ابراہیم سے لے کے آج تک کی پوری آپ کے سامنے میں نے مسجد اقصی کی تاریخ رکھی ہے۔ لیکن دوستو، وہ صلاح الدین ایوبی تھے، وہ نور الدین زنگی تھے، وہ عمر بن خطاب تھے، لیکن اب کہاں سے عمر بن خطاب آئے، اب کہاں سے نور الدین زنگی آئے، اب کہاں سے صلاح الدین ایوبی آئے؟ بڑی پیاری بات کسی نے کہی تھی، الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر اور عمر فاروق جیسی ہم میں پھر وہ شان پیدا کر، رگے تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، اور الہی ہم میں پھر شیر خدا سی شان پیدا کر۔ کیسے پیدا ہو؟ ایسے نہیں ہوگی، ایسے نہیں ہوگی کہ ہمارے حکمران جو دونوں کے تلوے چاٹیں، ان کے پیروں میں گرے پڑے ہوں، ان کے نیچے لگے ہوئے ہوں، تب اسلام کی شان واپس آئے گی، یہ آن تب واپس آئے گی جب یہ بات ذہن میں بٹھائی جائے گی، جب ذہن میں جہاد کا تصور رکھا جائے گا۔ اسلام امن کا مذہب ضرور ہے، لیکن یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد عام معافی کا اعلان فرمایا، تو 3 بندوں کو آپ نے معاف نہیں کیا، اس میں ایک ابن خطل تھا، تو وہ دوڑ کرنا کعبہ کے غلاف میں چھپ گیا، تو آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ان کے کریے، اسے کعبے کے غلاف میں چھپ گیا۔ آقا کریم نے فرمایا فقتلوہ حیث وجدتموہ ولو متعلقہ بستار الکعبہ، فرمایا نکو تم قتل کر چھڑو، باویں کعبے دے غلاف اندر ہی کیوں نہیں چھپ گیا، جڑا اللہ دے نبی دا دشمن ہے اس نو امان اتھے بھی۔ بابا جی کے فرمایا کر دیا من سب نبی جن فقتلوہ، ذرا بلند آواز سے کیا فرماتے تھے؟ من سب نبی جن فقتلوہ، جو اللہ کے نبی کا دشمن ہے اس کے لیے امان نہیں ہے۔ جب کعبہ میں امان نہیں ہے تو پھر یہاں کیسے امان ہے؟ دنیا کے کسی ملک میں آج مسجد اقصی خون آلود ہے، آج وہ مسجد اقصی وہ پکار رہی ہے کہ آئے کوئی صلاح الدین ایوبی مجھے آزاد کروائے، آئے کوئی محمد بن قاسم، آئے کوئی نور الدین زنگی، آئے کوئی حیدر کرار، آئے کوئی عمر بن خطاب۔
لیکن وہ مظفر وارثی نے بڑی پیاری بات کی تھی. کہتے ہیں کہ کتنے ماضی کتنے فردا حال کتنے چاہیے, کس قدر گہرائیاں پاتال کتنے چاہیے, سو رہی ہے اب بھی یہ قوم اپنی آنکھیں کھول کر, آخر اس کے واسطے اقبال کتنے چاہیے, کتنے اقبال آ کے ہمیں جگائیں گے, ہمیں جھنجھوڑیں گے. لیکن بس اسی بات پہ میں اپنی تقریر ختم کروں گا کہ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حملہ کیا تو راہب نے کہا تھا کہ اس کو وہ فتح کرے گا جس میں یہ نشانیاں ہوگی, جس میں غیرت فاروقی ہوگی, جس میں آن حیدر کرار ہوگی, جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی, جس کی آنکھوں میں عزت اور شان کا نور ہوگا, وہ مسجد اقصی کو فتح کرے گا. ورنہ یہ للو پنجو والی بات ہے. آج سنی علماء کونسل اور اہل سنت و جماعت کی جملہ تنظیمات کے زیر انتظام آج پھر احتجاجی ریلی کا انتظام کیا گیا ہے. یہ ساری گفتگو میں آپ کے سامنے رکھی ہے. ہم فلسطین میں جا کے لڑ نہیں سکتے. حکومت کو ہماری لاکھوں کی تعداد میں فوج ہے, یہ سونے کے لیے نہیں ہے, یہ مراد کے لیے نہیں ہے. مجاہد کا کام ہے جہاد کرنا. تو اب وقت آ چکا ہے کہ اب یہ قدم اٹھایا جائے, چاہے پاکستان ہو, چاہے ترکی ہو, چاہے ایران ہو, سعودیہ ہو, کوئی بھی ہو. اب وقت آ گیا ہے, صرف مذمت کی قراردادوں پہ کام نہیں چلے گا. ایک بات. دوسرا, آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں چیزیں آتی ہیں کہ جی یہ پروڈکٹ یہودیوں کی ہے, یہ چیز یہودیوں کی ہے, یہ چیز یہودیوں کی ہے. کم از کم غیرت ایمانی کا ثبوت دیں تو ان کی مصنوعات تو ہم چھوڑ سکتے ہیں نا جی. انہوں نے بڑی چیزیں کسی چھڑ سکتے ہیں نا, تو وہ تو کر کے دیکھیں. دوسرا, آج تمام حضرات اس ریلی میں تشریف لائیں اور جتنے قدم ہم وہاں پر چلیں گے, یقیناً یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ برائی کو دل میں برا محسوس کیا جائے, لیکن چلو اس درجے پہ تو فائز ہو جائیں. احمد ندیم قاسمی نے بڑا پیارا کلام, آپ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ سایہ پیکر کا نہ تھا, میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا یا رسول اللہ, میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. اور ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ یا رسول اللہ, ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ, راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا, راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. ریلی کے اندر تمام حضرات ضرور شامل ہوں. تقریباً 2:30 بجے مرکزی جامع مسجد والے چوک سے شروع ہوگی. اللہ رب العزت امت مسلمہ کو متحد فرمائے اور اہل فلسطین کی رب تعالی مدد فرمائے. وما علیہ